عربوں کے متعلق تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان بتوں میں ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں بھی تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھی۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا کے بارے میں بتائیں گے۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام نخلا ہے۔ اس وادی میں عزا کا مندر تھا۔ نخلا اسی جگہ کا نام ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے یہاں آتے تھے اور اس مندر میں لوگ عزا دیوی کے لیے جانور بھی قربان کرتے تھے۔ باقی 2 دیویوں کے مقابلے میں عزا کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مندر بہت دور دور ہوا کرتے تھے، مگر ان مندروں کے اندر جو مشہور بت ہوتے تھے ان کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو اسی کے بل پر وہ اپنے بت میں سے آوازیں نکالتی تھی جن کو سن کر لوگ اس پر اعتقاد رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو آپ کی یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات سے انکار کیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بت توڑ دیے، لیکن عزا کا بت اس کے مندر میں سلامت تھا اور اس کو ماننے والے اس کی پوجا بھرپور طریقے سے کر رہے تھے۔ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید 30 گھوڑ سواروں کے ساتھ نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے پوری زندگی میں تقریباً 125 جنگوں میں حصہ لیا اور ہر بار جیت ہی ان کا مقدر بنی۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینے جیسی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو عالم اسلام کے صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو سیف اللہ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ انہوں نے آپ کو جنگ موتا کے موقع پر بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے دیکھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اس بار حضرت خالد بن ولید کی جنگ کسی بڑی سلطنت یا کسی بڑے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اس بار ان کی جنگ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ تھی جس کی طاقت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے پیارے نبی کو ہی تھا۔ فتح مکہ کے کچھ دن بعد تاریخ میں 25 رمضان کی تاریخ کا ذکر آتا ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ ان کو مل جائیں تو پہلے درخت کو کاٹ دیں۔ جھاؤ والا درخت ایسے درخت کو کہتے ہیں جو خود بخود اگ جاتے ہیں، اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے وادی نخلا پہنچ گئے اور پہلے درخت کو کاٹ دیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کام کو انجام دے کر جب واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ جب تم نے درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو تمہیں غیر معمولی لگی ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے واپس وادی نخلا گئے اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ خالد بن ولید واپس لوٹے اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے پھر وہی سوال کیا
کہ کیا اب تمہیں کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے وہی جواب دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خالد واپس جاؤ اور تیسرا درخت بھی کاٹ آؤ۔ حضرت خالد بن ولید تیسری بار جب وادی نخلا پہنچے تو دیکھا کہ ایک کبھی صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا کا مندر اور اس کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبی تھا۔ جب دبی نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو اس شیطان عورت سے مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زوردار حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج تم نے خالد بن ولید پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ بات سنی تو عزا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا، اور حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ شیطان عورت عزا چل کر راہ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد حضرت خالد نے تیسرا درخت بھی کاٹ دیا اور مندر کے محافظ دبیح کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ اس دن کے بعد آج تک عربوں میں عزا کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ بے شک عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔